یہ کوئی گھوڑا یہ کہے کہ میں رات میں چلنا نہیں چاہتا، میں پتھریلی زمین پر پیر رکھنا نہیں چاہتا، میں گرم ریت پر پیر رکھنا نہیں چاہتا، تو آخر ایسے سواری پر کیا اعتماد کر کے کوئی بڑا اقدام کیا جا سکتا ہے؟ اس لیے گھوڑوں کی تربیت خصوصاً کی جاتی تھی عرب کے زمانے میں۔ وہ یہ تھا کہ عرب کے ان گھوڑوں کو جو خصوصی تربیت دی جاتی، ان کے استبل سے باہر دن بھر باندھ دیا جاتا تاکہ وہ دھوپ سہ سکیں، اور عرب میں جو گرم لو چلتی ہے اس گرم لو کی تھپیڑوں کو سہنے کے عادی بن جائیں۔ گھوڑوں کو باہر باندھ دیا جاتا، رات میں بھی استبل سے باہر باندھا جاتا تاکہ ٹھنڈی ہواؤں کو برداشت کر سکے۔ پھر ان کے کھانا پانی اور چارہ کا جو نظام ہوتا تھا اس اوقات کو بدل دیا جاتا، کبھی یا تو دن بھر انہیں بھوکا رکھا جاتا، پیاسا رکھا جاتا، یا کبھی بے وقت انہیں چارہ اور گھاس دیا جاتا تھا۔ یہ تربیت اس لیے انہیں دی جاتی تھی تاکہ وہ بھوک برداشت کر سکیں، پیاس برداشت کر سکیں، رات کی نیند برداشت کر سکیں، ٹھنڈی ہوا اور گرم لو کے تھپیڑوں کو وہ برداشت کر سکیں، اور سفر میں وہ ریت میں بھی ریگستان میں بھی چل سکیں اور پتھریلی زمین پر بھی اس تیز ترار طریقے سے وہ دوڑ سکیں۔ اس کی تربیت انہیں بالخصوص دی جاتی تھی، اور ایسا گھوڑا جو اس تربیت سے گزر جاتا اسے صائم گھوڑا کہا جاتا تھا۔ اور اس گھوڑے کی بڑی قیمت ہوتی تھی۔ مارکیٹ میں جس طرح سے آج کے زمانے میں بھی مارکیٹ ہفتہ واری بازار لگتا ہے اور اس بازار میں گائے بکری لوگ لا کر بیچتے ہیں، اسی طرح عرب میں بھی بازار لگتا تھا اور بازار میں اونٹ اور گھوڑے فروخت ہوتے تھے۔ اس گھوڑے کی بڑی قدر و قیمت ہوتی تھی جو صائمی گھوڑے ہو چکی ہوتی۔ اب وہ گھوڑا بڑا قوی ہوتا، مضبوط ہوتا، بھوک اور پیاس برداشت کر سکتا، اور وہ قابل اعتماد گھوڑا ہے کہ اسے لے کر سفر کیا جا سکتا ہے، کسی بھی جہاد میں لے جایا جا سکتا ہے۔ ایسے گھوڑے کی قیمت میں زبردست اضافہ ہو جاتا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ گھوڑوں کی تربیت کا ایک نظام تھا، انہیں بھوک پیاس اور گرمی اور سردی کی عادی بنانے کے لیے انہیں جس تربیت سے گزارا جاتا وہاں لفظ صوم استعمال ہوتا تھا۔ اسلام جب آیا اور اسلام نے مسلمانوں کی تربیت کے لیے ایک نصاب مرتب کیا اور 30 دن کا ایک کورس متعین کیا، وہ اس لیے ہے کہ بندہ مومن بھی ہر آن مجاہد ہے۔ مسلمان ایسا نہیں ہے کہ وہ نرم گرم بستروں پر سوتا ہو اور دنیا میں عیش لوٹنے کے لیے آیا ہو، بلکہ مومن تو ہر آن مجاہد کی زندگی بسر کرتا ہے۔ یا تو وہ مجاہد ہے، دین کے لیے جد و جہد کرتا ہے، اس لیے دین کی جد و جہد کے لیے اسے بھوک بھی برداشت کرنا پڑے گا، پیاس کو بھی برداشت کرنا پڑے گا، گرمی سختی نرم گرم ہر قسم کے حالات کو سہنے کی عادت مسلمان کے اندر پیدا ہو، وہ مجاہد ہے۔ تو اس کی تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے 30 دن کا ایک کورس متعین کیا اور اس کا نام ہے صوم، اس کا نام روزہ رکھا گیا۔ عربی میں صوم کہتے ہیں اور اردو میں ہم روزہ کہتے ہیں۔ یہ وہی بعینی ویسی ہی تربیت ہے جس طرح سے جانوروں کی تربیت کی جاتی تھی تاکہ وہ پرمشقت کے عادی بنے۔ یہ پہلی چیز ہے کہ صوم کہاں سے نکلا اور صوم کا مطلب کیا ہے۔ آپ ذرا غور کر کے دیکھیں کہ کس طرح سے رمضان میں ایک مسلمان کی تربیت ہوتی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ لوگ تعجب کرتے ہیں۔ کل سفر میں جا رہا تھا، ساتھ میں کچھ اور غیر مسلم لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ اس بات پر بڑا تعجب کر رہے تھے، اور یہ بڑی خوشی کی بھی بات ہے کہ ایک طرف اسلام پر پے در پہ حملے ہوتے ہیں، اسلام کی تصویر مسخ کی جا رہی ہے اور اسلام کا حلیہ لوگ بگاڑ کر پیش کرتے ہیں، تو دوسری طرف لوگوں کے اندر آج بھی اسلام اور مسلمان اور ان کی عبادتوں کے بارے میں بڑا احترام پایا جاتا ہے۔ وہ ہمارے ساتھ جو 5-6 لوگ ٹرین میں سفر کرتے تھے، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا روزہ شروع ہو چکا ہے؟ میں نے کہا ہاں روزہ شروع ہو چکا ہے، ہم نے سحری کی۔ تو نے کہا کہ یہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ اگر ہمارے لیے کھانے میں 2-4 گھنٹے کی تاخیر ہو جائے تو ہم برداشت نہیں کرتے، لیکن مسلمانوں کو ہم دیکھتے ہیں۔ اور ایک عورت نے کہا کہ میں تو اپنی بچپن سے ہی دیکھتی ہوں، کلاس کے اندر جب میں 5th 6th پڑھتی تھی اس زمانے سے مسلمانوں کو میں دیکھتی ہوں تو بڑا تعجب ہوتا ہے، انہیں یہ کہاں سے قوت ملتی ہے کہ صبح 4 بجے سے لے کر رات میں مغرب میں 6-7 بجے تک وہ بھوکے رہتے ہیں، یہ قوت انہیں کہاں سے ملتی ہے؟ یہ تعجب کی بات ہے۔ اور بڑے تو بڑے بچے بھی 5-6 سال کے تمہارے اندر روزہ رکھتے ہیں، یہ قابل برداشت بات ہے، اور ہم اسلام کا اس لحاظ سے احترام کرتے ہیں اور مسلمانوں کا بالخصوص ہم احترام کرتے ہیں۔ یہ 5-6 لوگوں نے کہا۔ تو آج بھی روزہ اور روزے کی جو حالت جو کیفیت ہے جس ٹریننگ سے گزارا جاتا ہے اس سے مومن کا امیج بھی بلند ہوتا ہے اور غیر مسلمین بھی اسے احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو پہلا حکم اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ روزے تم پر فرض کر دیے گئے جس طرح سے پچھلی امتوں پر اللہ تعالیٰ نے روزہ فرض کیا تھا۔ کیوں روزہ فرض کیا گیا ہے؟ روزہ فرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ بنیادی بات ہے جس پر ابھی گفتگو کریں گے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ تقوی قرآن مجید کا ایک اہم لفظ ہے، ایک بنیادی کی ورڈ جسے کہتے ہیں، ایک کلیدی لفظ ہے۔ مسئلہ یہ ہوا امت کے اندر کہ کئی کلیدی الفاظ کے مفہوم کی جامعیت کو لوگوں نے گم کر دیا۔ جس طرح سے ایک بہت بڑا خزانے کا کمرہ ہو اور اس کمرے پر چابی لگی ہو، تالا لگا ہو، اور چابی آپ کے جیب میں ہو، آپ کے پاس کہیں اور رکھ دی گئی ہو، اور اگر کسی کے پاس وہ چابی نہ ہو تو وہ کمرہ کھول نہیں سکتا اور اس کمرے کے اندر پائے جانے والے خزانوں سے استفادہ نہیں کر سکتا، ویسے ہی ان اصطلاحات کا معاملہ بھی ہے۔ یہ تقوی، آیات اللہ، ایام اللہ، تزکیہ،
یہ ایسی اصطلاحات ہیں، یہ کی ورڈز ہیں، کلیدی الفاظ ہیں، اور ان کو گم کر دینے کے نتیجے میں ان کے اندر معنی کی جو دنیا پوشیدہ ہے اس سے ہم مطلب یہ کہ نابلد رہ گئے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کی ورڈ کے صحیح مفہوم کو دریافت کریں، تلاش کریں کہ تقوی کا مفہوم کیا ہے۔ تقوی کا ایک عرفی مفہوم ہے۔ تقوی کا عرفی مفہوم یہ ہے کہ ایک آدمی روکھا سوکھا مزاج کا ہو، کسی سے زیادہ بات چیت نہ کرتا ہو، کم کھاتا ہو، کم سوتا ہو، ایک عجیب حلیہ اس نے بنا لیا ہو، اور کچھ پر مشقت کام کرتا ہو، وہ عجیب و غریب قسم کے کرشمے وہ کرتا ہو، تو اس آدمی کو متقی کہتے ہیں۔ عرف عام میں تقوی کا ایک عام مفہوم یعنی یہ کہ مشکلات کو سہنا اور ایک عجیب حلیہ بنا لینا، ظاہری چیزوں کا نام تقوی دے دیا گیا، یہ عرفی مفہوم ہے۔ لغوی مفہوم، لغت کے اندر کیا مفہوم پایا جاتا ہے تقوی کے سلسلے میں؟ تو تقوی کا جو لغت کے اندر مفہوم ملتا ہے، وقع یقی سے یہ مطلب نکلتا ہے، یعنی کہ کوئی آدمی اپنے آپ کو کسی ضرر رساں شے سے، کسی نقصان دینے والی چیز سے بچا لے، اپنے آپ کو بچا لے، پروٹیکٹ کرے، یہ اس کا لغوی مفہوم ہے لغت کے اندر۔ ایک ہے عرف عام کا مفہوم، ایک ہے لغت کا مفہوم، لغوی مفہوم کہتے ہیں۔ تیسرا مفہوم ہے اصطلاحی مفہوم، قرآن اور حدیث میں اس لفظ کے لیے کیا مفہوم متعین کیا گیا، اسے تلاش کرنے کی ضرورت ہے، اسی طرح غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ تقوی قرآن مجید کس طرح سے اس کو ڈیفائن کرتا ہے۔ تمام عبادتوں کا حاصل تقوی ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی عبادتیں ہم پر فرض قرار دی ہیں، ان عبادتوں کے پیچھے یہ بات پوشیدہ ہے کہ بندہ مومن ان عبادتوں کے ذریعے سے تقوی پالے۔ مثلا نماز کے سلسلے میں یہ آیت سورہ انعام کے اندر آتی ہے، وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ مجھے حکم دیا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ وہاں آتا ہے، تو اس جگہ یہ کہا گیا کہ مجھے اس بات کا حکم ہے کہ میں نماز قائم کروں اور تقوی اختیار کروں، اور اسی کی طرف ہم کو لوٹنا ہے، وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ تو نماز کا حاصل تقوی ہے، قرآن مجید سے معلوم ہوا۔ روزے کا حاصل تقوی ہے، اس آیت کے اندر معلوم ہوا کہ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، روزہ تم پر اس لیے فرض قرار دیا گیا تاکہ تم تقوی اختیار کرو، یہاں بھی تقوی ہی مراد ہے۔ اور حج کے سلسلے میں جو آیتیں آتی ہیں، الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتصودوا فإن خیر الزاد التقوی۔ اس آیت کے اندر بتایا گیا کہ حج کے جو ایام ہیں وہ معلوم ہیں، اور ان گنتی کے چند ایام میں حج جب ہوتا ہے تو جس نے اپنے آپ کے لیے فرض کر لیا اور نیت کر لی حج کے لیے، اسے چاہیے کہ وہ نہ رفث کرے، نہ جنسی بے رحمی کا شکار ہو، اور نہ وہ جدال کرے، اور نہ وہ فسوق کے کام کرے حج کے درمیان۔ اس کے بعد کہا کہ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ تقوی کا زاد راہ لے لو۔ زاد راہ توشہ جس طرح سے لیتے ہیں، حج پر جانے کے لیے سب سے بہترین توشہ تقوی کا توشہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ حج کا حاصل بھی تقوی ہے، نماز کا حاصل تقوی، روزے سے بھی یہی مقصود ہے کہ تقوی پیدا ہو، حج سے یہی مطلب ہے کہ تقوی پیدا ہو۔ تو سوال یہ کہ یہ تقوی کیا ہے، کیوں تقوی پیدا کرنا مقصود ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ دیکھیں، یہ تقوی صرف عبادت میں نہیں ہے، عبادت کے ذریعے سے تقوی پیدا کرا کے معاملات میں اس تقوی کا اپلیکیشن ہو، جو معاملات ہم کرتے ہیں وہاں بھی ہم متقیانہ زندگی بسر کریں، اور تقوی ہمارا ایکسپریس ہو، ہم تقوی کو ظاہر کریں کہ تقوی سے مراد کیا ہے۔ شادی بیاہ مثلا معاملات ہیں، شادی بیاہ میں ہمیں معلوم ہے کہ سب سے بنیادی طور پر جو 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں اس میں 4 مرتبہ تقوی کا لفظ آتا ہے، اور شوہر کو، لڑکے کو اور اس کے پورے خاندان کو، محفل کو یاد دلایا جاتا ہے کہ یہ معاملہ میاں بیوی کے رشتہ مناکحت میں جو جڑنا ہے، اس میں بنیادی فیکٹر ہے تقوی، اور تقوی کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ معاملات میں تقوی کی اہمیت معلوم ہوتا ہے یہاں بھی کہ شادی میں اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے رسول نے جو خطبہ مسنونہ پڑھا ہے اس میں یہ 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں۔ اسی طرح قصاص، کسی کا قتل ہو جائے تو اس قتل کے بدلے یا تو قتل کیا جاتا ہے یا بلڈ کمپنسیشن جو ہوتا ہے، وہ جو آیتیں آئی ہیں وہاں بھی کہا گیا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ قصاص کا جو قانون ہے، کسی کا قتل ہو جائے تو اس کے بدلے میں اس قاتل کو قتل کیا جائے یا اس قاتل سے خون بہا لیا جائے، یہ جو قصاص کا قانون ہے اس میں تمہارے لیے زندگی اور حیات ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ یہاں بھی تقوی ہے، معاملات میں تقوی اسلام چاہتا ہے۔